تمام حضرات بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ اتنا بہترین پروگرام سجایا گیا ہے آپ ہی کے لیے ہے، آپ خاموشی کے ساتھ اس میں تشریف فرما رہے ہیں۔ قائد محترم غازی اسلام حضرت اقدس حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا آخری اور خصوصی خطاب ہوگا۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور قائد محترم کے بیچ حائل ہونا نہیں چاہتا، میں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مقامی حلقہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کالونی کے تمام ساتھیوں نے بہت محنت کی، جن کے ذمہ دار جناب ثاقب عباسی صاحب ہیں۔ میں ثاقب عباسی صاحب اور فرنگی ٹاؤن کے صدر عبدالقادر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا عظیم الشان پروگرام کو سجانے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں مقامی تھانہ کے ایس ایچ او اور سپاہی حضرات نے بھی بہت تعاون کیا، ان کا بھی بھرپور تعاون رہا ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے میں اور اس کو منعقد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ والے حضرات ہیں انہوں نے بھی بہت تعاون کیا، بر وقت اپنی دکانیں بند کی، کاروبار بند کیا، ایک موقع فراہم کیا اس کانفرنس کے لیے۔ میں تمام اہل محلہ اور مارکیٹ میں جن حضرات کی دکانیں ہیں ان سارے دکانداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں تعاون کیا ہے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، یہ سارے علماء تشریف لائے ہیں، اور ان کی ٹاؤن کی جو علماء کمیٹی بنی ہے اس کے چیئرمین صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہ سارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو یہاں آنے پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ایم این اے اس علاقے کے جو آپ کے ایم این اے ہیں جناب فہیم خان صاحب، وہ بھی آئے، وہ اور ان کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن جن حضرات نے اس پروگرام میں تعاون کیا، ہاتھ اٹھایا، ان کی نیک تمنائیں کی، دعائیں دی، میں ان سب کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور خصوصاً قائد محترم قائد ملت اسلامیہ غازی اسلام حضرت اقدس علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا دل کی عطا کی رائیوں سے میں مشکور و ممنون ہوں کہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میری دعا ہے کہ حضرت کے حضرت سر کا سایہ ہم پر قادر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو طویل زندگی عطا فرمائے، اور طویل زندگی اللہ صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے کہ یہ ساری درگاہ پر یہ صحابہ کے نعرے کو لگاتے ہی رہے اور سنیوں کے دلوں پر نقش کرتے رہے۔ قائد محترم کے گنوین ہیں، انہوں نے پشتو شعر لکھا ہے اور مجھے کہا ہے کہ یہ شعر ضرور پڑھنا، لیکن یہاں مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی پشتو سمجھنے والا ہو۔ ایک شعر انہوں نے پشتو کا لکھا ہے کہ قائد محترم کے لیے عرض کر رہا ہوں، تزمرے بستا دغا انداز کافی دے، تزمرے بستا دغا انداز کافی دے، کاغان خڈیری تکاغان دپارا یہ باز کافی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اپنے بلا داخل دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد اہل سنت والجماعت حضرت اقدس حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کو تشریف آمد آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ نعرے کی گونج میں قائد محترم کا استقبال کیجیے۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ چاند چمکتا، یہ چاند چمکتا،
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، ضیاء کالونی کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے اس علاقے میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی ایک کثیر تعداد اور خوبصورت گلدستہ موجود ہے، جس میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے زعماء بھی موجود ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء بھی موجود ہیں۔ یقین ایسا اسٹیج جس پر اہل سنت کی پوری نمائندگی ہو، یہ زور کے خوبصورت گلدستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے جذبات کو، محبت کو، ایمانی غیرت اور حمیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ہمارے ہاں ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ بھی نظرات میں چلانی تھی، لیکن میں نے انہیں منع کیا۔ ہمارے بہت اچھے دوست مولانا طیب صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا جنازہ بھی 1 بجے مظفر آباد کالونی، مسلم آباد کالونی میں ہونا ہے۔ زندگی میں ایک بڑا تعلق ان کے ساتھ رہا، بڑے مشکل وقتوں میں ہمارے ساتھ رہے، اور جب ناموس صحابہ کی تحریک چلی، اس تحریک میں وہ شامل رہے، اور جب پہلی دفعہ ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اس علماء کمیٹی میں کوئی بیانیہ دیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت بیانیہ دیا کہ کچھ لوگ ایک زمانے سے ناموس صحابہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ چلیں، اور انہیں مضبوط کر کے ہم اس تحریک کو مضبوط کریں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ اسی سوچ پہ کھڑے تھے کہ اس تحریک کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور گستاخی کو روکنے کے لیے ناموس صحابہ کے جو پروانے جو محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں شامل رہنا چاہیے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے اس جنازے میں شریک ہونا ضروری ہے، اس لیے میں بہت مختصر وقت میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء کرام نے بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت جملوں میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے، اور آج اتفاق بھی یہ ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور میں نے تمام حضرات کی گفتگویں یہاں سنی ہیں۔ پھر مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، علامہ عبدالجبار حیدری صاحب نے بہت خوبصورت پیرائی میں آپ کو اپنی بات سمجھائی، علامہ ربنواز حنفی صاحب نے بھی بہت خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ ان حضرات کی گفتگو میں بہت خوبصورت تھی، بلکہ خوشبو تھی، ایک مہک تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی گفتگوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان چونکہ اس دور میں عظمت صحابہ چل رہا ہے، اور عظمت صحابہ کا عنوان ہی نہیں ہے، بلکہ عظمت صحابہ کوئی آج کا عنوان نہیں ہے، عظمت صحابہ بہت پرانا عنوان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے نئے لوگ ہیں اور انہوں نے نئی نئی بات شروع کر دی ہے، یہ نیا نیا کلام انہوں نے شروع کیا۔ نہ بھائی نہ، یہ عنوان نیا عنوان نہیں ہے، یہ بہت پرانا عنوان ہے، بڑے زمانوں کا عنوان ہے، بڑے دور کا عنوان ہے، بہت پہلے کا عنوان ہے۔ مجھے کہنے والا کہنے لگا، ارے بابا یہ اتنا پرانا عنوان ہے،
میں نے کہا یہ بہت پرانا عنوان ہے. ایک تو اس وقت کا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ عنوان تھا. نبی علیہ السلام مکہ میں موجود تھے، اس وقت یہ عنوان تھا. حضور مدینہ میں آئے، اس وقت یہ عنوان تھا. ارے میں نے یہاں تک بات کی ہے، ولیوں کو تو ابدالوں غوثوں کے زمانے میں یہ عنوان تو رہا ہی رہا ہے. میں آپ کو خوبصورت اور جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہ عنوان اس وقت بھی تھا جب صحابہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور ابھی دنیا میں ہی نہیں آتے. اس وقت بھی یہ عنوان موجود تھا اور اس وقت بھی عظمت صحابہ کی بات ہوتی تھی. مجھے ایک شخص کہنے لگا ابھی آئے نہیں تھے، گفتگو کیسے ہونے لگی تھی؟ ابھی موجود ہی نہیں تھے، بات کیسے ہوئی تھی؟ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا تو اور میں پیدا ہوں، ہمارے تذکرے بات میں ہوتے، قوموں والے پیدا ہوں ان کے تذکرے بات میں ہوتے، اور نبی کے یار پیدا بات میں ہوتے، تذکرے پہلے ہوتے. اس نے کہا وہ کیسے ہوتے؟ میں نے کہا میں تجھے مثالیں دوں شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئے. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا اور تذکرہ اس انداز میں کیا. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضور کی رسالت کا ذکر کیا، ان کے ساتھ کا ذکر کیا، ان کی شخصی کا ذکر کیا، ان کی محبت کا ذکر کیا، ان کی رحمدلی کا ذکر کیا. ارے بابا قرآن نے ان کے رکوعوں کا ذکر کیا، ان کے سجدوں کا ذکر کیا، ان کی دعا کا ذکر کیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے فضل کا ذکر کیا، ان کی وجاہت کا ذکر کیا، ان کے خلوص کا ذکر کیا، تقوی کا ذکر کیا. اور قرآن میں ذکر کر کے کہا ان کی بات یہی تک نہیں ہے، یہی ختم نہیں ہے، یہی فرق نہیں ہے، یہی دروازہ بند نہیں ہے، یہی باب ختم نہیں ہے. اللہ کہاں تک ہے؟ فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی باتیں انجیل میں ہیں، ان کی باتیں تورات میں ہیں. ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی زمین پر نہیں آیا، ابھی مکہ میں نہیں آیا، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیغمبر نہیں آئے، اسلام کی بات نہیں ہوئی ہے، شریعت کی بات نہیں ہوئی ہے. دشمنوں، گستاخوں، بے ایمانوں، روکنے والوں، تنقید کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، ابھی دنیا میں یہ بات ہوئی نہیں ہے. فرمایا ان کا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ ہے، ان کی شان حضور کی رفتوں کے اندر موجود ہے، ان کی بات حضور کی باتوں میں موجود ہے. ان کے سجدوں کا ذکر، قیام کا ذکر، رکوع کا ذکر، قول کا ذکر، تلاوت کا ذکر، چہروں کا ذکر، کردار کا ذکر، گفتار کا ذکر، اخلاق کا ذکر، اعمال کا ذکر، طرز کا ذکر، معیشت کا ذکر، معاشرت کا ذکر، تمدن کا ذکر. میں کیا کہنے لگا ہوں؟ میرا جملہ سنو. ان کے خاندانوں کا ذکر، قوموں کا ذکر، قبیلوں کا ذکر، ازواج کا ذکر، اولاد کا ذکر، بنات کا ذکر، چچلے پھرنے کا ذکر، اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، میدانوں میں جانے کا ذکر، ان کی تلواروں کا ذکر، ان کی تیروں کا ذکر، بدر کا ذکر، اور کا ذکر، خیبر کا ذکر، تبوک کا ذکر، شربوت کا ذکر، غزوات کا ذکر. بابا ان کے پیار کا ذکر، ان کی محبت کا ذکر، ان کی الفت کا ذکر، ان کی عقیدت کا ذکر، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، جہاد کا ذکر، تلاوت کا ذکر، ان کے آنے کا ذکر، جانے کا ذکر، نکلنے کا ذکر، محبت کا ذکر، ساتھ کا ذکر، ساتھ چلنے کا ذکر، ہاتھ ملانے کا ذکر، ہاتھ دینے کا ذکر، بیعت کرنے کا ذکر، رضا کا ذکر، منشا کا ذکر، چاہت کا ذکر، صداقت کا ذکر، دیانت کا ذکر، امانت کا ذکر، شرافت کا ذکر، عدالت کا ذکر، حیا کا ذکر، وفا کا ذکر، شجاعت کا ذکر، بہادری کا ذکر، ہمت کا ذکر، دلیری کا ذکر، شجاعتوں کا ذکر، عظمتوں کا ذکر، ان کی آنے کا، راحتوں کا ذکر، بیت اللہ جانے کا ذکر، پل توڑنے کا ذکر، پتھر کے اترنے کا ذکر، ڈٹ جانے کا ذکر، فتح کا ذکر، شہادت کا ذکر، جانے کا ذکر، غازیوں کا آنے کا ذکر، ان کے زخموں کا ذکر، ان کی توبہ کا ذکر، ان کی مغفرت کا ذکر. لہم مغفرۃ ورزق کریم اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون والصادقون الاولون من المهاجرین والانصار. تو کہتا ہے یہ آج کا عنوان ہے، یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ تورات کا عنوان ہے، یہ زبور کا عنوان ہے، یہ انجیل کا عنوان ہے، یہ کائنات کا عنوان ہے، یہ عرشوں کا عنوان ہے، یہ فرشوں کا عنوان ہے، یہ پیروں کا عنوان ہے، یہ بادوانوں کا عنوان ہے، ان والوں کا عنوان ہے، ان والوں کا عنوان ہے، اور کتاب اللہ کا عنوان ہے، کلام اللہ کا عنوان ہے، کتاب لارت کا عنوان ہے، کتاب لاجواب کا عنوان ہے، کتاب مقدس کا عنوان ہے، قرآن کریم کا عنوان ہے.
नक्शों का कलम है, अल्लाह के नक्शों का उन्वान है, और तू कहता है उन्वान है, उन्वान है, उन्वान है। मैं कहता हूँ उन्वान ही नहीं, हमसे पूछ, ये हमारा ईमान है। बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे अब्बासी कहने लगा बयान लंबा करना। मैंने कहा मैं कम वक्त में इतना कर दूंगा सैर हो जाओगे। मैं 10 मिनट बाद सांस लेता हूँ। आप तालियों को सुनते हो, कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ी, सांस नहीं लिया, सुभान अल्लाह। मैं 25 मिनट बाद सांस लेता हूँ, मुझे नहीं कहते हो सुभान अल्लाह। वो एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं, मैं लफ्ज़ों की पूरी किताब पढ़ता हूँ। तुम कहते हो आज का उन्वान है, तुमने इस उन्वान को समझा ही नहीं। इस उन्वान को समझने के लिए, इस उन्वान को समझने के लिए मजबूत ईमान की जरूरत पड़ती है। यह कमजोर दिल वालों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इन दिनों गुफ्तगू करते हुए अपने सुनने वालों से कहा करता हूँ, मेरे सामने आंखें खोल के मत बैठो, चेहरा सजा के मत बैठो, मेरे सामने दिल खोल के भी और खिला के बैठो। मुझे तुम्हारे दिल चाहिए, दिल दोगे? दोगे बाबा, दोगे? बड़े अजीब अभी सोच रहे हो, देंगे। और दोगे? दे दिया, लुटा दिया, नाम कर दिया, वक़्त कर दिया, और दिल अगर दे दिया है तो फिर सुनो। अब दिल खोल के सुनो, दिल के दरवाजे खोलो, दिल मुतवज्जे करो। मुझे एक आदमी कहने लगा, दिल क्यों लेते हो? मैंने कहा सहाबा के लिए लेते हो। साहब